نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ درود شریف سب جی پڑھ لیں کیونکہ ہم حدیث جبریل کا آغاز کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث جبریل، کوئی بھی حدیث کم اہم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج، ہم ہر چیز سے کچھ سیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ سارا کا سارا ڈیوائنلی ریویلڈ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی مطلوب یا غیر مطلوب، جو وحی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کے فارم میں یا جو تلاوت نہیں بھی کی جاتی، دونوں طریقوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈائریکٹ ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز بھی ہم تک اوتھینٹک سورسز سے پہنچی ہے، الحمدللہ وہ ساری کی ساری ڈیوائن ریولیشن کی روشنی میں ہے، وحی کی روشنی میں ہے۔ خاص طور پر حدیث جبریل کیوں؟ کئی علماء نے اس کو ام السنہ کا نام دیا ہے، یہ سنت کی ماں ہے، یا جیسے آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو نام دیا جاتا ہے ام الکتاب کا، قرآن میں جو سب سے امپورٹنٹ سورہ ہے اس کا، اور ہم ہر نماز میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری رکعت نہیں مکمل ہوتی till we've recited سورۃ الفاتحہ۔ This among the ahadith has a very very special place جو حدیث جبریل ہے، اور اس کے ضرور نوٹس لیتے جائے گا کیونکہ یہ ان احادیث میں سے جو ہم زندگی میں کئی دفعہ وزٹ کرتے ہیں۔ کسی اور حدیث پہ آپ کو اتنی تفاسیر اور ٹرانسلیشن اور ایون نان مسلم اسکالرز، مسلم اسکالرز اتنی ڈیپتھ میں نہیں ملتی جتنی حدیث جبریل کے بارے میں ملتی ہے۔ مثلاً ایک بہت فیمس رائٹر ہیں ولیم شٹک، انہوں نے صوفیزم کے بارے میں بہت ساری چیزیں، اسلامک فلسفی کے بارے میں، ہی از ناٹ ون آف دا موسٹ ویل نون رائٹرز آف پریزنٹ ایرا۔ ان کی جو کتاب ہے ویژن آف اسلام، وہ پوری ایکسپلینیشن ہے حدیث جبریل کی، اور بیسکلی جو دا حدیث آف گیبریل ایز اٹس کالڈ ان انگلش، یہ جو کور اسلامک ٹیکسٹس ہیں نا، یا جو بنیادی اسلامی جو لکھی ہوئی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں قرآن اور قرآن کے علاوہ، ان میں سے ہے، اور اس پہ بیسس بہت ساری چیزوں کا ہے۔ جیسے آپ کو تھوڑا نمبر ون ایک تو چیزیں استعمال کرنی ہوگی۔ ایک تو جب ہم حدیث جبریل انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو تھوڑا سا اپنی امیجنیشن کو استعمال کرنا پڑے گا، سینیریو دیکھنا پڑے گا کہ کیا سینیریو ہے، آپ اپنے ذہن میں لائیں۔ دوسرا، اس سے ایک نہیں، ہر لیول پر ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے، تو ہم پرسنل انٹرنل لیول پر اسپرچولی بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے، یا اپنے اندر کے تزکیہ نفس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے، مگر ہم بنیادی عقیدہ، بنیادی اعمال صالح جو تزکیہ کی ہے اسلام میں، یا تقویٰ کی ہے، یا وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تین ٹرمز یہاں پر زیادہ استعمال ہوں گی، اور ان کے انڈر آپ اپنی جوٹنگ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین چیزیں ہمیں زیادہ ملیں گی۔ حدیث جبریل ایک سے زائد صحابہ سے مروی ہے، ایک سے زائد جو کتابیں ہیں احادیث کی ان میں موجود ہے۔ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں ورژنز، وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد تھے ان سے مروی ہے، اور ایک ورژن جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔
So one cannot stress enough the importance of going over Hadith Jibreel, not once, not twice, but again and again in our life, so that we know the basics. آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ ایسے بننا شروع کیا. اگین اپنی امیجنیشن کا پاور ہم استعمال کریں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. جیسے ایک گھر بن رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث میں اپنے بارے میں جب بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم ایسے سمجھو کہ میں جو آخری پروفٹ آف اللہ آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایسے جیسے پوری بلڈنگ بن کے تیار ہو گئی تھی اور ایک برک کی جگہ ہے, اینڈ دیٹ واز دا ریمیننگ تھنگ, اینڈ وداؤٹ اٹ واز انکمپلیٹ. سو آئی ایم دیٹ لاسٹ فائنل تھنگ. اچھا, عمارت کی مثال ہمارے دین میں کئی چیزوں کے لیے دی گئی ہے. جیسے مومنین ایک دوسرے کے لیے ایسی عمارت ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی برکس جو ہوتی ہیں ان سے مل کر ایک عمارت بنتی ہے. کئی جگہ عمارات کی یا بلڈنگز کی مثال دی گئی. آپ اپنے ذہن میں ایسے لائیے کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے, جو عقیدہ ہے وہ ہے, یعنی جو بیسک چیز بتائی گئی کہ اسلام کیا ہے وہ عقیدے سے, پھر ایمان کیا ہے, اس میں پھر اوپر وہ بلڈنگ کنسٹرکٹ ہونا شروع ہوئی تو اعمال صالح کیا ہے. لیکن اگر بلڈنگ بن بھی گئی, ٹھیک ہے, اس میں اندر کیا ہے. So you see the door of a house, you see the foundation is built, you see the house has been built, but then what is inside? Who is living inside? What do they feel inside? اس گھر کی اندر وائب کیا ہے. وہ لیول پھر آ جاتا ہے احسان کا, کیونکہ ہو سکتا ہے میں اور آپ دیکھنے میں مومن نظر آئیں, ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو, ہم ظاہری طور پر اعمال صالح بھی کر رہے ہوں, ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہوں, بٹ واٹ از ان سائڈ, وہاں پر پھر احسان کی بات کی گئی. تو سبحان اللہ, عقیدہ, عمل صالح, اینڈ دین اندر کا تزکیہ نفس, یہ چیزیں بنیاد ہمیں ملتی ہیں. واٹ آئی ایم گیونگ ٹوڈے از اے فیلر ٹو حدیث جبریل. پوری کئی جلدوں کی کتابیں شرح حدیث جبریل کے طور پر لکھی گئی ہیں. اوور دا سینچریز, اگین جیسے کچھ آیتیں ہوتی ہیں نا, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم سورہ نور پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا یہ والی جو آیت نور ہے, it's one of the most reflected upon and written about and thought about and discussed about verses of the Quran. اگر آپ حدیث لٹریچر میں جاتے ہیں تو حدیث جبریل کو سب سے زیادہ کنسیڈر کیا گیا ہے, اور پھر اس میں جو 3 ایسپیکٹس دیے گئے ہیں ان کو اسلام کے, ان 3 ایسپیکٹس کو اسلام کے ایلیمنٹس کا نام دیا گیا ہے, اسلام, ایمان, احسان. سو پہلے میں پڑھ کے سناؤں گی اور کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی بیچ میں ایکسپلینیشن بھی دوں. میں جو ورژن پڑھوں گی وہ صحیح مسلم سے ہے, اور یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں, ان عمر ابن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم استلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر ابن الخطاب بیان کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, we were sitting with the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, one day. A man appeared with very white clothes and very black hair. There were no signs of travel on him and we did not recognize him. He sat in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, rested his knees by his knees and placed his hands on his thighs. اب اس کو اردو میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آتا ہے, اس کے کپڑے حد سے زیادہ سفید ہیں. یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ تب ایئر کنڈیشنرز نہیں تھے, ایک اوپن انوائرمنٹ میں یہ لوگ رہتے تھے. جیسے سمجھے آج کے زمانے میں گاؤں میں یا آپ اپ نارتھ جاتے ہیں کسی جگہ, دھول مٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی دوسرے علاقے سے ٹریول کر کے آتا ہے, اور اس وقت بھی مدینہ کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی. اچھا, یہ چیز غور طلب ہے کہ یہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے. Some scholars will even give the number of days. They say it was around 80 days before Prophet sallallahu alaihi wasallam left this world. So man appears with very white clothes, which is unusual because اتنے سفید کپڑے usually نہیں ہوتے تھے, and very black hair. حد سے زیادہ شدید کالے بال ہیں, وہ جو عربی کے الفاظ ہیں. اس پر سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے, کیونکہ جو اس زمانے کا سفر تھا وہ آج کا سفر نہیں ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ لکس الگ ہیں and all of that. ٹھیک ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ ہم نے انہیں پہچانا نہیں. یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, ایٹ لیسٹ شکل سے پہچانتے تھے. اٹ واز این unusual فیس. کچھ روایات میں آتا ہے کہ کئی دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام, ایک بہت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ, ان کے فارم میں آتے تھے. دس واز ون آف دوز ریئر اوکیزنس جس میں جبریل علیہ السلام ہیومن فارم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں, اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ہے بلکہ تمام صحابہ نے بھی انہیں دیکھا ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے. سو دس واز ریئر. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے کیسے. اب یہ بیٹھنے کے طریقے کو دیکھ. He sat in front of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, rested his knees by his knees. تو مدرسوں میں بیٹھنے کا, دو زانو ہو کر بیٹھنے کا ایک طریقہ جو ہمیں دین کے علم میں سکھایا گیا ہے. And scholars say that the absorption of deen matters a lot on how you sit when you're studying deen. ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں آن لائن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو کچھ چیزیں ان میں سے ہم بھول گئے. بہرحال فرسٹ ویل ٹرائی اینڈ گو بائی دا ٹرانسلیشن, مگر اس پہ نوٹ کیا سائڈ میں آپ نے لکھنا ہے. وہ سامنے بیٹھے ہیں جیسے آپ دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھے, اور انہوں نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جوڑ دیے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں پر, تھائز پر انہوں نے اپنے ہاتھ رکھ دیے ہیں. تو آپ کو استاد شاگرد فیلنگ بھی آ رہی ہے اور آپ کو قربت کی فیلنگ بھی آ رہی ہے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا محمد. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی, مجھے خبر دیں. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹیل می عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتائیں, about اسلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان ان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. قال صدقت. اب جب اسلام کے بارے میں فرسٹ لیول دیکھ رہے ہیں, اسٹیپ 1 اسلام, اور اس پہ اگین اوور دا سینچریز بہت بات ہوئی ہے کہ اسلام پہلے آتا ہے یا ایمان پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اسلام کے دائرے میں اس حدیث کے مطابق داخل ہوتے ہیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when the man asked, "Oh Muhammad, tell me about Islam," sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Islam is to testify that there is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah. اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو یا شہادت دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹو اسٹیبلش پریئر. اب آپ دیکھ رہے ہیں شہادہ کے بعد پہلی چیز نماز ہے. پھر ٹو گیو obligatory چیریٹی, زکوٰۃ ادا کی جائے. پھر ٹو فاسٹ دا منتھ آف رمضان, رمضان کے روزے رکھے جائیں. پھر ٹو پرفارم pilgrimage to the house if a way is possible, اور حج کیا جائے اگر استطاعت ہے. بیسک چیزوں میں سے جتنا بیسک نماز ہے, جتنا بیسک زکوٰۃ ہے, جس طرح اس میں ہم ڈیلے نہیں کرتے, اسی طرح حج کا ذکر بھی آ گیا. ہمارے بیسک جو پلرز ہیں وہ یہاں پر فیتھ کے بتا دیے جائے. استطاعت کیا ہوگی وہ ہم جانتے ہیں. پہلی چیز اگر فائنینشلی استطاعت ہے تو سب سے پہلا جو سفر ہوگا وہ حج کا ہوگا, اور ہر سفر پیچھے ہے. دوسرا اگر فزیکل استطاعت ہے. اس شخص نے جواب دیا آپ نے سچ کہا ہے. The man said you have spoken truthfully.
اب حضرت عمر یہاں بتاتے ہیں کہ بڑا یہ سارا معاملہ دیکھ کر نا صحابہ حیران ہو رہے تھے کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا آپ سچے ہیں، اور یہ کچھ اس ٹائپ کی فیلنگ دے رہا تھا جیسے استاد اور شاگرد کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا عربک میں فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. پھر کوسچنز کا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان. اب وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے اچھا مجھے اب آپ ایمان کے بارے میں بتائیں. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیل می اباؤٹ ایمان، فیتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. قال ان تؤمن باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا. ایمان is that you believe in Allah and on what other things وَمَلَائِكَتِهِ and on the angels اور فرشتوں پر، وَكُتُبِهِ and on the books divinely revealed books اور کتابیں جو اللہ نے نازل کی ان پر، وَرُسُلِهِ and on the prophets of Allah messengers of Allah، رسولوں پر ایمان لانا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں تک تو ایمان الحمدللہ ایزیئر ہوتا ہے، لیکن آگے کی چیزیں بھی دیکھیے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، آن دا ڈے آف ججمنٹ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. وَتُؤْمِنُوا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور ایمان لاؤ تقدیر پر، اس کے بھلے پر بھی اور اس کے برے پر بھی، یعنی تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان لانا کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے. اس کو انگریزی میں بھی دیکھ لیتے ہیں. Faith is to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, the last day, and to believe in providence, its good and its harm. Again, what does the man say? قَالَ صَدَقْتَ. اس نے کہا آپ نے سچ بولا ہے. پھر تیسری چیز، صحابہ دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے. نمبر ون کہ وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال صحابہ بھی ظاہر کرتے تھے، پر وہ دین سیکھنے کے لیے ہوتا تھا. وہ ویلیڈیشن نہیں دیتے تھے کہ ہاں آپ نے سچ کہا. یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ایگزام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اگلا سوال کس بارے میں تھا؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. تو اب مجھے آپ بتائیے احسان کے بارے میں. The man said you've spoken truthfully, now tell me about excellence. احسان کیا ہے؟ کسی چیز کو جو ریکوائرڈ لیول ہے، عدل کا لیول ہے، اس سے اوپر کے لیول پہ کرنا، خوبصورت لیول پہ کوئی کام کرنا. احسان اور حسن کا روٹ سیم ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو ہمارے لیے اس میں ظاہر ہے. قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایکسلنس از ٹو ورشپ اللہ ایز اف یو سی ہم، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ فزیکلی دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ پھر اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو اتنا تو جان لے کہ بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ حدیث کے کئی حصے آپ نے چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کہیں کہیں پڑھے ہوں گے، لیکن اس کو کلیکٹیولی ایز حدیث جبریل اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ایکسلنس از ٹو ورشپ اللہ ایز اف یو سی ہم، فار اف یو ڈو ناٹ سی ہم ہی شیورلی سیز یو. ابھی سوال جواب یہاں پر ختم نہیں ہوئے. اب یہاں نہیں کہا انہوں نے کہ تم نے سچ کہا ہے، یہاں پر اگلے کوسچن کی طرف چلے جاتے ہیں. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ کہا تو مجھے بتاؤ، پھر مجھے بتاؤ، یا نیکسٹ کوسچن یہ ہے تو مجھے بتاؤ الساعہ کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں. ٹیل می اباؤٹ دی آور، اباؤٹ دا فائنل آور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے. دیکھ رہے کانورسیشن کا لیول. The one asked does not know more than the one asking. یعنی جتنا آپ کو پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے، یعنی مجھے زیادہ مطلب پورا علم نہیں ہے، آپ جتنا جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں.
قال فاخبرنی، انہوں نے پھر کہا دین مطلب پھر کہا ٹیل می اباؤٹ اٹس سائنس. قال اخبرنی عن امارتها، کچھ امور تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ کہ آخرت والے دن کے لگ بھگ ہوگا کیا. ٹیل می اباؤٹ اٹس سائنس. اب یہاں پر آخرت کی کچھ نشانیاں، قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صرف دو بتاتے ہیں. پہلی چیز قال ان تلد الامۃ ربتها، پہلی چیز کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the slave girl will give birth to her mistress. جو کنیز ہے، جو غلام عورت ہے، وہ اپنی مالکہ کو پیدا کرے گی. اور اس میں غور کریں، دونوں چیزیں فیمیل جینڈر میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. And you will see barefoot. تم دیکھو گے الحفاظ العراتا، تم دیکھو گے ننگے پاؤں، نیکڈ، العراتا نیکڈ، کپڑوں کے بغیر زندہ رہنے والے، العالتا ڈپینڈنٹ، فقراء کی حالت میں رہنے والے، رعا. رعا کیا ہے؟ جو اپنی رعیت کا خیال رکھے، یعنی چرواہے، شیپرڈز. رعا الشائی یتطاولون، وہ طول کریں گے، یعنی وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، ریٹ ریس میں شامل ہو جائیں گے. کس چیز کی ریٹ ریس میں شامل ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے سے کس چیز میں مقابلہ کریں گے؟ فی البنیان، in the construction of tall buildings. ایکسپلینیشنز جو آئی ہیں ہمارے پاس، اس میں یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی عرب نیشنز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنٹ دی ہے، یا ہنٹ تو نہیں، بڑا کلیئر بتایا، جو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. we'll go into the explanation. And dependent shepherds compete in the construction of tall buildings. آخرت کی نشانی میں سے. قال ثم انطلق. Then the man returned. حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، یعنی اتنی بات چیت ہوئی. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا and I remained. حضرت عمر I remained یہ بتا رہا ہے، یعنی میں نے انتظار کیا. حضرت عمر نے فوراً نہیں پوچھا. اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا قال لی یا عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر، اتدری من السائل، تمہیں پتہ ہے یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ ڈو یو نو ہو ہی واز؟ تو میں نے کہا قلت اللہ ورسولہ عالم، I said Allah and his messenger know best صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کا جنرل انداز تھا، حالانکہ اندر سے تڑپ رہے ہوتے تھے سوال پوچھنے کو، بٹ رسپیکٹ. اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیسٹ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں. قال فإنه جبریل، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said verily he was جبریل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبریل علیہ السلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، he came to teach you your religion، وہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانا ہے. اور کیونکہ کم آ رہا ہے پروناؤن، تو اس کا مطلب ہے دین تمام مومنین کو سکھانے آئے تھے. اس کم سے صرف ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حدیث جبریل کو جاننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ کم میں اس وقت کے صحابہ تو تھے، کیونکہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، لیکن پھر ان کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں کو بھی بات پتہ چلتی ہے. کی پوائنٹس جو کویسچن آنسر سیشن ہے جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بات ہوئی ہے اسلام کی، پھر ایمان کی، پھر احسان کی، پھر آخرت کی نشانیوں کی. کویسچنز کیے ہیں انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہاں آپ نے سچ بولا ہے، صحابہ کی موجودگی میں یہ سب ہو رہا ہے. ان کے جاتے ہی صحابہ سارے جو ہیں انہوں نے فوراً پوچھنا نہیں شروع کر دیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کون تھے. آپ کو اور مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، بیکاز حدیث میں ہے that Umar says I waited and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself said کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے تھے. So it's important to learn the things between the lines بھی ہمیں جو نظر آ رہی ہیں اس حدیث میں.
جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء نے کہا ہے، ان میں ابن دقیق العید شرح الاربعین میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث سنت کی ماں کی طرح ہے، جیسا کہ سورت فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قرآن کے تمام معانی جمع ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں یہ عظیم حدیث سارے دین کی شرح پر مشتمل ہے۔ دس majestic and great hadith has explanation of the entire deen hidden in it۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام، ایمان اور احسان کے درجات بیان فرمائے اور ان سب کو دین قرار دیا۔ تو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، کوئی ٹاک سننا چاہیں گے، یو موسٹ ویلکم ٹو۔ Many scholars have lengthy discussions on the differences between Islam, Iman and Ihsan and the levels therein۔ فتح الباری میں آتا ہے جان لو کہ اس حدیث میں علوم، آداب اور لطائف کی اقسام جمع ہیں، بلکہ یہ حدیث اسلام کی اصل ہے یا یہ اسلام کی جڑ ہے، جیسا کہ ہم نے قاضی ایاز سے نقل کیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں سائنسز بھی ہیں، مینرزمز بھی ہیں جو اسلام کے مینرزمز ہیں، اور لطائف، نوانسز بھی ہیں، نرم باتیں بھی ہیں جو دیکھنے میں باریکیاں ہیں، جو دیکھنے میں کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، اس کی ڈیپتھ میں جا کے سمجھ آئیں گی۔ قرطبی کہتے ہیں یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام السنہ کہا جائے کیونکہ اس نے علم سنت کے بنیادی جملے اکٹھے کر لیے ہیں۔ سو remembering that what an important hadith it is that we are studying۔ دوسری جو نریشنز ہیں مثلاً جو بخاری کی ہے اس میں کچھ اور تفصیلات بھی ہیں، میں کوئکلی ایک دو چیزیں پڑھ لیتی ہوں، یا اس میں تھوڑی ڈیٹیل زیادہ دی گئی ہے۔ مثلاً جہاں چرواہوں کی بات آئی تو اس حدیث میں ہے اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں یا بلڈنگز کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اس حدیث میں ہے یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخری آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا، یعنی ایسے جیسے وہ ڈسپیئر ہو گئے، وہ اٹھ کے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ردو ہو۔ اور اس میں بھی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی نیو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو سکھانے کا ارادہ تھا کہ اسے بلا کر لاؤ، مگر جب وہ کہیں نظر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے، یعنی جو ایمان، اسلام، احسان اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، دس از بیسک فیتھ۔ ایک تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عقیدہ بتایا گیا نا کہ شہادتیں کس کس چیز کی ہیں، لیکن اس سے بھی ہم ذرا سا پیچھے جائیں گے اور جو امیجری بتائی گئی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت اٹ واز اے ویری اسٹیٹلی پرسن۔ جبریل علیہ السلام جس فزیکل فارم میں یا انسانی شکل میں آئے تھے وہ بہت حسین شخص کی فارم میں آئے تھے، اور کیونکہ علم سکھانے کے لیے وہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ تم سب کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم اس کی ہر چیز سے سیکھیں گے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آنا، اور دوسری جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے پرمیشن لی آتے ہوئے کہ مطلب میں آ جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جائیے۔ بہت سفید کپڑے ہیں تو پاکیزگی پتہ چل رہی ہے، ظاہر ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح بیٹھے ہیں، اچھا جب وہ آئے ہی تھے تبھی صحابہ کہتے ہیں وی ڈڈ ناٹ ریکگنائز ہم، ہم تو نہیں پہچانے گے کون ہے۔ اس وقت کوئی کویسچنز کیے یہ کون آیا ہے، آپس میں کوئی وسپرنگ ہے، ہمیں کہیں حدیث میں یہ نہیں ملتا۔ علم کی مجلس کے حوالے سے بھی ہم اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں خوشی کا موقع ہو، اللہ نہ کرے غم کا موقع ہو، دین کی کوئی شخص بات بتا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو
تو تم خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے. ایک شخص قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے ہم پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں، ہوسٹ اٹھ جاتا ہے، وہ جا کے لوگوں سے سلام دعا شروع کر دیتا ہے. مطلب بیک گراؤنڈ میں ایک شخص قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم آج کے دور میں اس کو کیسے سمجھیں، دوسرا پیچھے باتیں کر رہے ہیں لوگ. قرآن پڑھے ہوئے لوگ اس ادب کا خیال نہیں رکھ رہے. حدیث جبریل سے ہم صحابہ کا بھی بیہیویئر دیکھ رہے ہیں. دے ڈو ناٹ ڈسٹرب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جو کہہ رہے ہیں یا بول رہے ہیں دیٹ از آل لرننگ. ٹھیک ہے، سو دیٹ از آلسو سم تھنگ وی نیڈ ٹو لرن، کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے جب کوئی بھی ہے وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے. مثلا ہو سکتا ہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو یا آپ سے کوئی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس وقت مثلا نماز وہ لیڈ کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے یا امامت کر رہی ہے، آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ بیچ میں ڈسٹرب نہیں کریں گے انلیس ہم آپ کو سامع کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ آپ غلطیاں نکالیں. ایک ادب ہے قرآن سیکھنے کا. اچھا، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی چیزیں یاد نہیں ہوتی، کچھ فزیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، بٹ وی ریئلی نیڈ ٹو کنسیڈر، اور یہ بہت ضروری ہے ہماری تربیہ کے لیے بحیثیت اسٹوڈنٹس آف دا قرآن. learning online has taken away some of the adab of learning the Quran. We don't sit properly. ہم بیچ میں ساتھ اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ اگر ہمیں یہ فیسلٹی ملی ہے آج کے دور میں کہ ہم سن سکتے ہیں اپنے گھر کے کمفرٹ میں، دیٹ ڈزنٹ مین وہ ادب ختم ہو جائے. اگر کوئی فزیکل ریزن ہے تو اور بات ہے، ورنہ مجھے کلیئرلی یاد ہے جب ہم لوگ قرآن سیکھ رہے تھے، اور میں نے یہ بات کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتائی بھی ہے کہ ہماری استاذہ نے کئی دفعہ ہمیں اتحیات ٹائپ کی پوزیشن میں بٹھایا اور کہا اب فیل کرو کہ تمہارے ذہن کی ایبزارپشن میں کیا فرق پڑ رہا ہے. اینڈ اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. Nobody is asking you to sit in the attahiyat position, but at least we have to sit in a proper position and try and learn, because وہ ادب ہے. اچھا، گھٹنے سے گھٹنے جوڑے ہیں، دو زانوں ہو کے بیٹھے ہیں، قرب بھی پتہ چل رہا ہے یہاں پہ. جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلوزنس ہے، وی آر لرننگ اباؤٹ دیٹ ایز ویل، کہ اللہ کے جو انبیاء اور رسول تھے علیہم السلام، ان کا اور جبریل علیہ السلام کی کلوزنس کتنی زیادہ تھی. دین وی موو آن، جو بیسک چیزیں ہمیں بتائی گئی نا، جیسے شٹک کی جو بک جس کا میں نے آپ کو شروع میں ریفرنس دیا، اس میں انہوں نے نام دیا ہے اپنی کتاب کو ویژن آف اسلام. یعنی اور سب سے زیادہ وہ احسان کے بارے میں بہرحال بات کرتے ہیں، بٹ ایون اگر ہم بیسکس دیکھیں تو سب سے پہلے اسلام کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس میں شہادتیں. اور اگین آپ دیکھیں کہ آپ ایسے امیجن کیجئے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، اور آپ ایک گھر کو، اپنے ایمان کی عمارت کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، میں اور آپ. اس پہ عمل کرنے کے لیے اسلام کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا. اسلام از آؤٹ ورڈ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، یعنی ظاہرانہ طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ظاہر ہے اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں، تو ہم شہادت دیتے ہیں. ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ شہادہ کیا چیز ہے؟ ایک ہے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ ہم پرائیویٹلی پڑھتے ہیں. آپ نے کئی لوگوں کا دیکھا ہوگا، جب ایک زمانے میں وہ سیریز آ رہا تھا ایرترل، مجھے وہ ایگزامپل یاد آ رہا ہے، بٹ سبحان اللہ اب جو غزہ میں ہو رہا ہے، ہم وہاں کے مومنین کا لیول الگ ہے، مسلمین کا لیول الگ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح شہادت پڑھتے ہیں. ایک لمحے کو غور ضرور کیجئے کہ خود سے بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اور ہمارے جو اذکار ہیں اس میں بھی ظاہر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بہت حکم ہے، اور ہمارے منہ سے نکلنا بھی چاہیے بار بار. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان تشہدہ کیوں ہے؟ شہادت دینا کیوں ہے؟ اس پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا صرف دل میں ہونا کافی نہیں ہوتا، ان کے لیے اوپنلی لوگوں کے سامنے کنفرمیشن دینی پڑتی ہے.
اور شہادت یہاں تو ظاہر ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی ہے، بٹ ہمیں اپنے دین کی بہت ساری شہادتیں دینی پڑتی ہیں، کئی دفعہ اپنے بیہیویئر سے، کئی دفعہ اپنے اٹائر سے، کئی دفعہ اس سے کہ ہمارا کمانے کا ذریعہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں جو شہادت دی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم تو اب غزہ کے بارے میں اتنا دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہید جو کہا گیا ہے اس پہ بھی غور کیجئے، روٹ وہی ہے نا، چین ہے دال، شہادہ کیا ہے کہ اپنے بیہیویئر سے، صرف دل میں نہیں مانا، اپنے بیہیویئر سے کسی چیز کی یا ایمان کی کسی چیز کی تصدیق کی ہے، تو حق کی خاطر کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ کل بہت سارے لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا، امام عمر سلیمان نے اس لڑکی کا، میں اللہ بلیس ہر، بہادر لڑکی، اور کیا اس نے باتیں کی، اس کا جو انٹرویو کیا ہے، جو مائکروسافٹ میں کام کرتی تھی، یہ حق کی شہادتیں ہیں۔ کہیں آج کے مسلمان میں کمزوری یہ تو نہیں آ گئی کہ میں اندر ہی اندر تو مسلمان ہوں گی لیکن میں شہادت نہیں دینا چاہتی حق کی، لائک کسی کو پتہ نہ چلے دین میرا پرسنل معاملہ ہے، نہیں، پرسنل معاملہ نہیں ہے۔ جب شہادت دی جاتی ہے then everybody needs to know who you are, where you stand, on which side you are, whether it is your social media or it is a place of gathering, whether it's how you dress up or how you talk, اور کسی بھی طریقے سے شہادت دینی ہے۔ ہم ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، دین بھی اور دنیا بھی، دین بھی اور دنیا بھی، اس سے آگے جانا ہے۔ یہ حدیث کا بگننگ جو ہے نا کہ تم شہادت دو کہ اللہ ایک ہے، اور شہادت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ شہادت دیتے ہیں ان دا پریزنس آف ادرس، آپ تنہائی میں شہادت نہیں دیتے۔ یہ بیسک فرق سمجھ لیجئے۔ اگر ہم شہادت کا ٹرانسلیشن گواہی کرتے ہیں یا وٹنس کرتے ہیں، تو آپ کورٹ آف لا میں، کمرہ عدالت میں اگر گواہی دیتے ہیں تو آپ اوروں کی موجودگی میں دیں گے، آپ اپنے کمرے میں بند ہو کے اکیلے سارے دروازے بند کر کے تو شہادت نہیں دے سکتے۔ سو ان دا پریزنس آف ادرس، accepting that this is my faith، اور میں اس سائڈ پہ ہوں۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ شہادت کی کیفیت نہ اس دنیا میں پیچھا چھوڑتی ہے، نہ یہاں سے جانے کے بعد پیچھا چھوڑتی ہے۔ پہلا سوال یہ آ جاتا ہے، جو چیزیں بیسکس ہیں اس میں سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں ان دا پریزنس آف دا اینجلس، فرشتے جو سوال پوچھنے آتے ہیں ان کے سامنے برزخ میں جواب دینا آپ نے، اور میں نے شروع کرنا ہے۔ تو تنہائی میں صرف کہ اٹس می اینڈ مائی فیتھ اینڈ آئی ایم وٹ ایور، اٹس اے پرسنل تھنگ، شہادہ از بیسک، اور شہادت دینی پڑتی ہے۔ ہم بڑا خوش ہو کر شہادتیں لیتے ہیں جب نان مسلمز مسلمان ہوتے ہیں، ہے نا، ریورٹ سے پوری شہادت لی جاتی ہے۔ جو پیدا مسلمان ہوا ہے وہ کبھی شہادت دیتا ہی نہیں، اس نے فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ میں تو ہوں ہی مسلمان، تو شہادہ دی جاتی ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ شہادت کے بعد کرنا کیا ہے، یعنی اوکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی لوگوں کے سامنے بھی شہادت دے دی، اوکے اب کرنا کیا ہے؟ اسلام از سو پریکٹیکل۔ ٹھیک ہے تم نے یہ چیز کہہ دی، اب کرنا کیا ہے؟ یہ ہر رشتے میں ہے جی، کوئی بھی رشتہ ہوگا، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوگا، بچے اور ماں کا رشتہ ہوگا، بہن بھائی کا رشتہ ہوگا، اوکے یو سے یو لو می، ابھی کرنا کیا ہے؟ اوکے تم نے شہادت دے دی، ابھی کرنا کیا ہے؟ اور اس میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسکس آ جاتے ہیں۔ نماز بیسک ہے، اپنی ہم نمازوں کو چیک کریں، ہم اپنے ارد گرد سب کی نمازوں کو چیک کریں۔ میں نے رمضان میں شاید مینشن بھی کیا تھا، ایک اسکالر کا میں دیکھ رہی تھی کہ ہر وہ بچہ اللہ نہ کرے، یا ہر وہ شخص جو ایک گھر میں ہے جو اللہ نہ کرے نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بے برکتی کا کانسٹنٹ سبب ہے ان دیٹ انوائرمنٹ۔
پھر جو obligatory چیریٹی ہے اس کا زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم صرف اپنی حد تک نہیں ہے، بٹ آرڈر ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا نمازوں کا کیا فائدہ اگر انسانوں کے ساتھ اچھا نہیں، نہیں فائدہ ضرور ہے، کیونکہ جب اللہ سے کنیکٹ ہوں گے تو انشاءاللہ انسانوں کے حقوق بھی ہم زیادہ پہچانیں گے. پھر ٹو فاسٹ دا منتھ آف رمضان، اور پھر یہ سمجھنا ٹو پرفارم پلگرمیج آف دا ہاؤس ٹو دا ہاؤس اف اے ویز پاسبل. ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اور آج سے نہیں دیکھ رہے، بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ شاید حج بڑھاپے میں کیا جاتا ہے یا اولڈر ایج میں کیا جاتا ہے، یعنی اب اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے. ہم دنیا گھوم رہے ہیں، ہم لاکھوں خرچ رہے ہیں، لیکن حج ہماری پرائورٹی نہیں ہے. ہم منتظر رہتے ہیں اچھا پیکج جب ملے گا، یا میں اچھا پیکج بہت ایسا افورڈ کر سکوں، یا سردیوں میں حج آ جائے. اس سے پہلے اگر بلاوا آ گیا کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ بیسک چیزیں ہی نہیں میں نے کی. اللہ پاک آپ نے اتنا مال دیا تھا، میں کمفرٹیبل بھی آج افورڈ کر سکتا تھا، تو میں نے نہیں کیا بیکاز مجھے لگا ابھی ٹائم نہیں ہے. یہ بیسکس میں سے ہے، یہ ہم کوئی ایکسٹرا چیز نہیں کر رہے. اینڈ ڈو ریمبر عمرہ از لولی، اٹ ڈز ناٹ میک اپ فار حج. سو ڈو عمرہ، سبحان اللہ، جب آپ حج کر لیں تو 10 دفعہ آپ عمرہ کریں، لیکن پہلے حج تو کر لیں. ٹھیک ہے، اور جو بھی یہ تھوڑی سی کل جوائے بات ہے، بٹ دیٹس ہاؤ دا ٹروتھ از. اچھا پھر ان کا کہنا صدقتا، یعنی آپ نے سچ کہا ہے. تو یہ جو کنفرمیشن یا ری ایفرمیشن آتی ہے فرام دا ٹیچر ٹو دا اسٹوڈنٹ، اور فرام somebody who has more knowledge to somebody who has less knowledge. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ظاہر ہے وہ تو جانتے تھے جبریل علیہ السلام ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو وہ پوچھتے جا رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. دیر از نو کوئی رسپانسز ایسے نہیں دیے کہ میں مطلب میں تو جانتا ہوں یا میں تو اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک بولی ہے. اس سے بحیثیت می ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، یو آل ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، ہیوملٹی بہت ضروری ہے. یہ ایکسیپٹ کرنا کہ کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا نا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، جو بڑے سے بڑے بھی اسکالر ہوں، اور وہ سلسلہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانوں میں ختم ہوتا ہے. اینڈ ایونچولی علم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے، کسی کے بھی پاس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھی وہی اتنا ہی علم دیا ہے جتنا، اور جیسا کہ اس حدیث میں آ رہا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، تو اب ایمان، اب یہ انٹرنل چیز ہے ایکچولی، پہلے کرنے کے کام بتا دیے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے بارے میں اب پوچھا گیا. تو یس، عقیدہ تو ہمیں پتہ چل گیا، بٹ دین آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دا بیسکس آف فیتھ. کس کس چیز پر فیتھ رکھنا ہے. تو ہم آؤٹ ورڈ سے کائنڈ آف انورڈ کا سفر کر رہے ہیں، یہ جو 3 درجات ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بیسک جو ہے نا آؤٹ ورڈ سبمیشن اینڈ ایکسیپٹنس اور شہادہ دینا، وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم ایمان کے لیول پر آتے ہیں، اور ایمان کے لیول پر آ کر کن چیزوں پر انٹرنلی فیتھ اپنا دیکھنا، اور مجھے اور آپ کو یہ پڑھتے ہوئے چیک کرنا ہے کہ میرا ان میں سے ہر ایک چیز پر فیتھ کتنا اسٹرانگ ہے. فیتھ از ٹو بلیو ان اللہ، اللہ پر ایمان لائے. تو اللہ پر ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تمام خصوصیات، ایٹریبیوٹس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، پہچان، اللہ کا میری زندگی میں مقام کیا ہے. پھر رب تعالیٰ کے جو اسپیشل فورسز ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور وہ کرنے والے ملائکہ ہیں جن کا ہماری زندگی سے بہت ڈیپ تعلق ہے. If any of you hopefully is in the flow of امام عمر سلیمان's beautiful series جو وہ ہر رمضان کرتے ہیں، ان کی اینجلز پر بھی بڑی خوبصورت سیریز تھی. ہمیں اینجلز کوئی دور لگتے ہیں، اور دور اس لیے لگتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں انف جانتے نہیں ہیں.
جبکہ وہ ہمارے بہت قریب ہیں اور ہر وقت ساتھ ہیں، اور سو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو our عقیدہ should be correct about them, and we should know what exactly they do. پھر سورس آف نالج کی طرف آئے ہیں. آپ دیکھیں کتب پہلے ہیں اور رسول بعد میں آئے. وہ کتب ہی و رسول ہی، اور قرآن میں بھی اسی آرڈر میں ہے. ٹھیک ہے، تو کتب، کتابوں پر ایمان لانا، اور جب ایمان لائے تو ظاہر ہے اس پر پھر عمل بھی کرنا ہے. اگر ہمارا یہ ایمان ہو گیا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے مجھے سمجھنا ضروری ہے. پھر ہے پروفٹس آف اللہ، میسنجرز. قرآن اور رسول کے بعد آخرت کے بارے میں تمہارا ایمان کیسا ہے؟ کیا پکا ہے کہ دوبارہ جی اٹھایا جائے گا؟ اور پھر قدر کے بارے میں، قدر اللہ، جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے اندازے کے مطابق ہے، تقدیر کے مطابق ہے. جو برا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے اندازے کے مطابق ہے. وہ اور چیز ہے کہ جب بھی کچھ اچھا نہ ہو، اللہ نہ کرے، تو ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ہمیں انورٹ بھی دیکھنا ہے کہ مجھ سے کہاں کوئی غلطی ہوئی ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے سب جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں، اور اللہ پاک سب لکھ چکے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ قدر اللہ ہے، یہ بہت ساری چیزوں پر سکون دیتی ہے. احسان وہ ٹاپک ہے جس پہ الگ سے کئی کلاسز ہو سکتی ہیں، کیونکہ باقیوں سے ہم پھر بھی تھوڑا سا اویئر ہیں ان کے بارے میں اور بیسکس کے بارے میں. پر احسان، اور احسان یعنی خوبصورت طریقے سے، یعنی جو ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ نا، ایکسلنس، ایٹ اے لیول آف ایکسلنس. ایک ہے کہ میں نے پاسنگ مارکس لے لیے تھوڑے سے، اس سے میں بی گریڈ پر آ گئی. ایک ہے کہ میں اے اسٹار اسٹوڈنٹ. احسان، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے. اور پھر اس میں ہم دیکھیں کہ یہ صرف عبادہ کے بارے میں نہیں ہے، یعنی صرف نماز یا جائے نماز تک بات نہیں کی جا رہی. So imagine that we lead a life in which we are constantly watchful of Allah's presence. Knowing as if you are watching Allah, and if you can't manage that, then at least know that He is watching you constantly. بالکل پیراڈائم شفٹ ہے. دنیا بدل جائے انسان کی جب آپ اور میں یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اسی کی وجہ سے پھر خوبصورتی ہوگی، اور ہمارے ایمان کی خوبصورتی یہ ہوگی، ہمارے اسلام کی خوبصورتی یہ ہوگی. کیونکہ اس کا مطلب ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں حق بات کہہ رہی ہوں یا نہیں کہہ رہی ہوں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی کا حق تو نہیں مار رہی ہوں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ، اور حقوق میں صرف مال نہیں ہے، ریلیشن شپس میں ہوتا ہے کہ دوسرے کا حق کیا ہے. ہم صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ دوسرے نے مجھے یہ دینا تھا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دوسرے کو کیا دینا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے اگر میرے اندر نیگیٹو فیلنگز ہیں کسی کے لیے تو میں اپنے اندر سے غل نکالنے کی کوشش کروں، میں اپنے اندر سے بغض اور کینہ نکالنے کی کوشش کروں، ہے نا. کانسٹنٹلی یہ اویئرنس ہونا دیٹ اللہ از دیر، اللہ از دیر. اور اس کو بیسک 3 چیزوں میں لایا گیا ہے. اچھا، پہلے آخرت کا ذکر تو آ گیا نا، لاسٹ ڈے، فیتھ آن دا لاسٹ ڈے، یہ ایمان کا حصہ ہے. پر پھر یہ کہ کب آئے گا؟ اب آپ دیکھیں وہ دن کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کانورسیشن ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم بتاؤ تم نے کیا تیاری کی ہے. Another one of those classic places in our deen where we are shaken up, given a reality check کہ تم غیر ضروری باتیں نہ کرو، ڈیٹ چھوڑو. ریسنٹلی ہم نے النساء کے کانٹیکس میں بھی یہ بات کی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈیٹس پہ ہیں نا، یہ اس دن ہوا، یہ اس دن ہوا. قیامت سمجھے ایکس وائی زیڈ ڈیٹ پہ آئے گی. نوٹ کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں وہ ڈیٹ دی.
یہ ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جتنا آپ کو پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے. اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، مگر وہ بھی وحی کے ذریعے جو انہیں پتہ چلی، مگر ایگزیکٹ ڈیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتائی، اور نہ یہ شو کیا کہ انہیں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو حاضر و ناظر و غیب کا جاننے والا جو ہے وہ صرف اللہ ہے. اچھا وہ شخص پھر کہتے ہیں کہ اچھا چلو تاریخ نہیں، کب کب آئے گی وہ چھوڑو، یا اس کے بارے میں بتاؤ وہ بھی چھوڑو، کچھ نشانیاں بتاؤ. نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، انہوں نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی کئی انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ غلام عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. ٹھیک ہے. سو دونوں فیمیل جینڈرز میں ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہ اولاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز بوتھ آر ان فیمیل جینڈر سو اسکالرز سے particularly probably daughters are being hinted at, and the reason for that is that daughters are generally much more mellow، یا ماں باپ کی جنرلی ایکسیپشنز ہمیشہ ہوں گی جی، لیکن ماں باپ کی بات زیادہ ماننے والی اولاد یا خدمت کرنے والی اولاد یا نرم طبع اولاد جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے. تو خاص طور پر فیمیل کی بات کی گئی، مسٹرس. تو ایک اس کا انٹرپریٹیشن یہ لیا گیا ہے کہ اولاد مالک بن بیٹھے گی، یعنی اولاد کو جنم دے رہی ہے ماں جو کہ اس کی مالک ہے، مالکن ہے. وچ مینس کہ اگر نیچرل آرڈر اسلام کا یہ ہے کہ والدین کو خوش کرنے کی کوشش میں یا راضی کرنے کی کوشش میں ہوں اولاد، تو ایک وقت آئے گا جب ماں باپ بس اس کوشش میں ہوں گے کہ میری اولاد راضی رہے. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر ون، انڈلجنسز. وی جسٹ انڈلج آر چلڈرن نا، ہم یہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں بچے خوش ہو جائیں، مال دینے سے خوش ہو جائیں، بچے نہ ناراض ہو جائیں. کئی دفعہ دین پر عمل سے ہمیں یہ چیز روک دیتی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ شوہر کو برا نہ لگے، اب یہ ہے میری اولاد کو برا نہ لگے. تو کہیں توکل جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کر کچھ اور رشتوں پہ چلا گیا، اور اس میں اولاد بھی شامل ہے. اور سب سے بڑا فیئر یہ ہوتا ہے اولاد تو نہیں ناراض ہو جائے گی. یہ حدیث کا اگر یہ انٹرپریٹیشن لیں تو یہ بہت سکیری ہے. اور یعنی اولاد اتنی ریبیلیس ہو جائے گی کہ ماں باپ کچھ کر نہیں سکیں گے. انہیں لگے گا بھی کہ اولاد کے لیے یہ والا فیصلہ صحیح ہے، مگر وہ کیونکہ جو رتبہ اور مقام اسلام میں رکھا گیا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایک اور انٹرپریٹیشن بھی لیا گیا اور وہ اسی سے برانچ آؤٹ ہوتا ہے. بٹ بائی دا وے دیر آر نمبر آف انٹرپریٹیشنز، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو مینشن ٹو. وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا جو نیچرل اور ڈیزائن سوشل آرڈر ہے دیٹ ول انورٹ. جو اللہ نے ایک معاشرتی نظام نیچرل بنایا تھا اور رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں، اور حقیقی طور پر وہ نظام ہے وہ ریورٹ ہو جائے گا. مثلاً مال زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ٹول ہے، وہ ہمارا ایم نہیں ہے زندگی کا مومن کے لیے. لیکن یہ انورٹ ہو چکا ہے اس وقت. منی از ایوری تھنگ. You get education because you want to earn. You do something good because you want to earn. اب چھوٹے چھوٹے لیولز پر بھی دیکھیں، خوش اخلاقی بھی لوگوں سے اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نکالنا ہے. آپ کے لیے اب کوئی بھاری سامان بھی اٹھا رہا ہے نا، تو وہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ شاید آپ ٹپ دے دیں. یہ چھوٹے چینجز نہیں ہیں. یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے نا سوشلی، پھر یہ ہے کہ مثلاً بیوی کا ایک رول ہے اور شوہر کا ایک رول ہے، مگر وہ انورٹ ہو گئے ہیں بہت کیسز میں، رولز انورٹ ہو گئے ہیں. وہ سوشلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یعنی جسے ہیڈ کرنا چاہیے تھا وہ اب
نیچے کے لیول پر ہے. ایمان اور شرافت اور یہ چیزیں پہلے ہائر لیول پر تھیں، منی لوور لیول پر تھی. مثلا جب رشتے کیے جاتے تھے، واٹ از اٹ ناؤ؟ واٹ آر وی لوکنگ ایٹ؟ جو ایک حقیقی آرڈر ہے وہ ٹرن اراؤنڈ. یہ والی حدیث کا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ہے. حدیث جبریل کو کہا گیا دین کی بیسکس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دین کی بیسکس میں بھی دیکھیے آخرت کی نشانیاں دو بتا دی گئی ہیں، اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں جو علماء نے بھی بتایا اور اس کی روشنی میں، کہ یہ مومن کے بیسک جو دین کا علم ہے اس کا حصہ ہے کہ وہ سمجھے کہ آخرت کی نشانیاں کیا ہیں، آلسو آخرت کیسی ہوگی. اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ ہوگا کہ مجھے کیا تیاری کرنی ہے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشرائز کر کے نہیں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سینس کرتے ہیں کہ ان میں یہ سوال ہے، یا وہ جانتے ہیں کہ کس سے، اور پھر بتاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ انڈائریکٹلی بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوسچن آنسر سیشن باقی صحابہ کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، پر بائی آبزرویشن، خاموشی سے سننے سے صحابہ بھی سیکھ رہے تھے. تو کچھ چیزیں ڈائریکٹلی سکھائی جاتی ہیں اور کچھ ہم آبزرویشن سے سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ دس از لائک بیس. آج ہم نے 1 گھنٹے میں تقریباً صرف بیس لائن دیکھا ہے کہ حدیث جبریل کیا ہے. وی ول انشاءاللہ ٹیک اے فیو کوسچنز اور سم تھنگ اف اینی بڈی ہیز ٹو لیو ارلیئر. تو کیونکہ ٹائم اپ ہو چکا ہے تو وہ جا سکتے ہیں. جی، اینی فیڈ بیک، اینی کوسچنز، واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ حدیث جبریل؟ آپ لوگ ضرور بتائیں. اور کیا پارٹس آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مزید ڈیپتھ میں سمجھنا چاہیے؟ کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ کئی والیومز پر مبنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس ایک حدیث پہ، اور خاص طور پہ احسان کا کانسیپٹ کیونکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور ڈیفیکلٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ، تو اس کے بارے میں. جی جی سلمہ آپا. مجھے ایک تو بہت ہی سین جو کھینچا گیا ہے نا، دیٹ از ریئلی امیزنگ، ریئلی سو مچ ڈیٹیل. اور دوسرا میں چاہ رہی تھی احسان کو ذرا ٹچ کریں. آئی واز ناٹ ایبل ٹو فائنڈ ٹو مچ آن اٹ. احسان is when you go the extra length to do something. So for example, عدل کا لیول یہ ہے کہ آپ نے نماز بیسک پڑھی، فرض پڑھی، وتر پڑھے، ٹھیک. جی جی. احسان کا لیول پھر کیا ہوگا؟ نوافل. ٹھیک ہے. آپ کو اجازت ہے کہ آپ سے کسی نے ناانصافی کی ہے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں اور اسی لیول پر لے سکتے ہیں. احسان کیا ہے؟ فاعفو واصفحو، ٹھیک. ڈو مور دین واٹ از لائک. ہمیں اگر سمجھ آ رہی ہے کہ اتنا کرنے پہ میں بچ جاؤں گی اللہ کی ناراضگی سے، مطلب لائک اگر ہم سوچیں کہ بس میں کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤں تو میں آئی ایم گڈ. احسان یہ ہے کہ میں صغیرہ کو بھی دیکھوں اور اس پر اصرار نہ کروں. So whenever you go above and beyond the minimal level, then you're trying to go at a level of ihsan. جی راضیہ. میرا سوال یہ کہ شہادت دینا جو ہم دیتے ہیں کلمے میں بھی ہم شہادت دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ ایکسپلین کریں کہ وہ ہم کس چیز کی، جیسے اب اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم یہ شہادت کیسے دے رہے ہیں اور یہ کس چیز کی شہادت؟ ہم لوگوں کے سامنے، جزاک اللہ خیرن، ہم لوگوں کے سامنے یہ ڈیکلیریشن دے رہے ہیں. اور بار بار اس میں جو کی ایسپیکٹ ہے جو اس وقت بھی میں کہہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ میرے دل نے گواہی دی کہ رب اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یہ گواہی دے رہی ہوں اور میں ڈکلیئر کر رہی ہوں. اور یہ آج کے مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، اور اس کی وجہ یہ کہ بہت دفعہ ہم دین کو اپنی حد تک رکھنا چاہتے ہیں، ہم ہر جگہ بلونگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر جگہ فٹ ان ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں. وی آر افریڈ آف اسٹینڈنگ آؤٹ. آئی تھنک وی آل نو وٹ آئی ایم سیئنگ.
اینڈ سو وی آر انیبل ٹو پریکٹس دین. اور جو شہادہ کا کانسیپٹ ہے وہ تو اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر اور رسول ہونے کی جو بات ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، مگر شہادہ دینے کا کانسیپٹ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسانوں کے سامنے، اور جیسے آج کل ہم یہ بات بہت سن رہے ہیں ٹو اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی نہیں گزار سکتے، اور دین کے معاملے میں خاص طور پہ ایک سائیڈ یا ایک طرف چوز کرنی پڑتی ہے. جو ہم سے شہادت دلوائی جاتی ہے وہ بنیادی طور پر یہی کہہ رہے کہ تم ایک سائیڈ چوز کر لو. کیونکہ ہم نے یہ سورۃ النساء جب ہم رمضان میں کر رہے تھے تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو انیویٹبلی ہم پھر شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں. دو سائیڈز ہیں، ان میں سے جو چوز کرنی ہے وہ کر لیں. تو شہادت یہ ہے کہ ہم چھپیں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی کہ میں اندر سے ریلیجس ہو رہی ہوں. ہم کہیں گے جو ہے وہ ہے. اور اسی کا سب سے الٹیمیٹ لیول یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی. جب کھل کے اللہ کے راہ میں کسی چیز میں آپ مال بھی دیتے ہیں، یا آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل لیجئے. آپ جب اوپنلی کہتے ہیں جزاک اللہ یا السلام علیکم کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بالکل ٹائنیسٹ اگزامپل دے رہی ہوں، تب بھی آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے اچھا اچھا تم بھی جزاک اللہ ٹیم میں چلی گئی ہو، اچھا یہ باتیں سننی پڑتی ہیں. شہادہ دیں، کھول کے بولیں. اسی لیے ہے کہ محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، قیامت کے دن اس محفل پہ، اس مجلس پہ انسان افسوس کرے گا. سو in front of humans it's important to declare where you stand. May Allah make us practice also. لیکن سٹیپ 1 یہی ہے کہ ہم مان لیں اور ہم کہیں یہ ہے، ایسی ہے. جی لیکن جو ایسے ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم مانتے تو ہیں دل سے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہم نے وہ شہادت کا مطلب ہے نا آنکھوں سے آبزرو کیا یا ہم نے خود اس کو آبزرو کیا، تو یہ نہیں نہیں چیز نہیں ہم نہیں 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 شہادت کا مطلب فزیکل وٹنسنگ نہیں ہے جی. اس سینس میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میں گواہی دے رہی ہوں، یعنی میرے دل نے اس حد تک مان لیا کہ میں کہہ رہی ہوں یہی سچ ہے، میرا سچ یہی ہے اور میں 100% اس پہ بلیو کرتی ہوں. فزیکلی تو نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء علیہم السلام کو، لیکن دل کی گواہی کافی ہے. جی who wants to go next؟ جی فوزیہ. جی احسان کے یہ جو اگزامپل دیے وہ تو ہمیں عبادت کے بارے میں دیے کہ اللہ کی جو بھی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے علاوہ ہم زندگی کے عام معاملات میں بھی سارے یہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہر وقت. بالکل بالکل عام زندگی 100%. صرف نماز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک نماز کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس میں یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، عبادت ایسے کرنی، تو اس کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف عبادت کے حوالے سے، لیکن نہیں ہے. ایوری ڈے سچویشنز، ہیومن انٹریکشنز، جاب پلیس، what am I doing in the silence of my room when nobody is around، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں احسان یہ ہے کہ کانسٹنٹلی اس احساس کے ساتھ جینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جی اوور آل اس کے پڑھنے کے حوالے سے فیلنگ کیا آتی ہے؟ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو نو دیز تھنگز اینڈ حدیث جبریل. جی بندی. مجھے تو یہ بہت اسکیری لگتی ہے جن ایسپیکٹ. مطلب ایک تو obviously the importance it teaches me about how I'm supposed to be in every which way. لیکن it is very very scary especially جب ان سے قیامت کے گھڑی کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے، اس کی جو نشانیاں ہیں اور مطلب جو اس پہ وہ ہے نا کہ like what we are, it is literally what we are doing today. It is actually what we are living through today, and even more so if we, جیسے آپ نے کہا کہ we should be studying the even in more depth. It's for me it is scary because I'm living through it. جب سے آپ نے یہ ہوم ورک دیا تھا میں اللہ میں سے آپ یقین جانے پچھلے 4 دن سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پلیز قیامت کی ساری نشانیاں اور اس کو آپ ہی ٹالنے والے اس کو پلیز ٹال دیں at least for another 150 years because it's actually that scary. I don't want to be a part of the group where my children are
اور پھر مجھے یاد آیا کہ باقاعدہ ایک مسنون دعاؤں میں بھی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پناہ میں رکھیں کہ میری اولاد میری حکمرانی نہ کرے. اٹس پارٹ آف Yes, دعا ان yes. Yeah, تعاویذ yeah, جو yeah, ایاک نستعین میں آتی. yeah. تو for me this اور aspect غور was کریں ربا because this is کا what I لفظ see ہر all جگہ around you. آتا ہے. ہاں، اور جو دعا ہے پیرنٹس کے لیے، رب ارحمہما کما رب، یعنی انہوں نے ربیانی ہمیں صغیرا. پالا. اور Yeah. پھر وہ والی جو دعا آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے میرے رب نہ بن بیٹھے ہیں، نعوذ بن باللہ. جائیں رب جی اللہ کے معنی میں نہیں ہے، رب یعنی مالک نہ بن بیٹھے. مالک. تو اس ہاں، لحاظ مالک سے نہ. I found it to be Yeah. very very scary because like but honestly I remember my parents, they told me you are the parent, you are not the friend, so be the parent, Yeah, yeah. which we جزاک don't اللہ see خیر. nowadays. جزاک اللہ خیر. And we all have to remember. جی آسیہ. اب دیکھیں حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ان کی پوری اپیرنس بتائے گی کہ سفید کپڑے تھے. تو کہیں میں جانے سے پہلے ہمارا مذہب جو ہے وہ کتنی صفائی کی اہمیت بتاتا ہے. اور جب آپ اس دین میں جائیں گے اچھے تو اگلا بھی آپ کو کسی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا آسان کام نہیں ہوتا. وہ آگے سے بھائی ہٹ جاؤ آگے سے. اور بہت کچھ باتیں ویسے تو سیکھنے کو ملی، دائی کا بھی، ٹیچر کا بھی، شاگرد کا بھی. تو بہت ساری بالکل، باتیں تھیں. مگر بہت یہ تھا بہت. الیہ ہاں جی. بہت اچھا چاہیے کسی بھی ہاں، محفل میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جی رما، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ اپا مجھے وہ سے یاد آ رہا تھا یہ احسان سے کہ جیسے علم یو سو یو تھنک دیٹ یو کین سی ہم اور ہی کین سی یو اینڈ دین آئی ریمبر سورہ نساء میں there was this verse where there was this name رقیباً کہ اللہ is watching. So this idea of with orphans or with inheritance اور اس چیز سے and how even in prayer, so be it in secrecy or on your own or be it in your public wheeling and dealing, Allah is watching all the time. بے شک، بے شک، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یعنی آخرت کی جو دو نشانیاں، اس میں ایک پہ تو ہم نے تھوڑی بات کی ہے، عمارتوں کا جو کمپیریزن ہے اس پہ ضرور بتائیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ ماگل، آپ کچھ بتائیں گی؟ السلام علیکم. نہیں یہ تو بہت زیادہ آبویس ہو گیا ہے کہ ٹالسٹ بلڈنگز آئے ان دا عرب کنٹریز دنیا کی، اور وہ کمپٹیشن چل رہا ہے. اور ابھی آپ جب حرم جاتے ہیں مکہ تو بہت آپ کو، کیونکہ میں تو چھوٹے سے گئی ہوں اور اس وقت بھی گئی ہوں جب چھوٹی چھوٹی بلڈنگس تھی، تو انکمفرٹیبل ہوتا ہے. مطلب جب آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو پیچھے جب وہ مکہ جو بھی ٹاور ہے وہ نظر آتا ہے تو آپ کو وہ فیلنگ جو ہے نا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ وہ اوور پاور کر رہا ہوتا ہے کئی دفعہ کعبہ کو. تو یہ چیزیں obviously you can tell that these are not right. These are not right. This is not right. Even if someone doesn't know the hadith, they will know کہ یہ چیزیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں ہم کو. There's something wrong. کہ یہ لوگ جو بالکل. ہیں اس طرح جو یہ آگے، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں مگر they are not showing off. But they are showing off. کیونکہ ان کا سب پاس سے جو تھا وہ یہ تھا نا کہ یہ بے فٹ چرواہے تھے. تو اتنا آپ کو ڈسکرپٹیو بتایا ہے کہ جوتے نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، کیا لٹرلی. ہے یہ. I used ہاں، to live in Dubai in 81. ہم لوگ تھے تو وہ مٹی تھی، صرف مٹی ہر جگہ مٹی نظر آتی تھی آپ کو. کہ آپ کو اب جو ہو گیا ہے وہ تو انبلیویبل ہے. ایون unbelievable. ساؤتھ بالکل بالکل. اینڈ دیٹ از، جزاک اللہ خیر، دیٹ از آلسو انڈائریکٹلی ٹیلنگ اس کہ ایک جو ریٹ ریس کے کانسیپٹ کو بھی سمبولکلی بتایا گیا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن دیٹس ناٹ اوکے. جی تنویر، جزاک اللہ، بولیے. اسی کے حوالے سے جو ایک لیک آف ہیوملٹی بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ کیا تھے اور اب کیا کہاں کو جا رہے ہیں. ناٹ ریکگنائزنگ کہ ان کی ٹرو ورتھ کیا تھی اور رب تعالیٰ نے ان کو کہاں بٹھایا ہے اور کتنا نوازا ہے. اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو مینشن دیٹ ٹالسٹ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ longest, the line that they are developing is almost scary, that they are actually bringing Allah's wrath upon themselves کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح enclose کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو. I don't know if you're familiar with the structure that they've designed. It's absolutely scary to think that they're creating something that can lead to so much havoc within. Yeah. بالکل. استغفر اللہ. ابھی کل بھی مدینہ کے قریب وہ جو سمود کا علاقہ تھا وہاں پہ کیا ہوا ہے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف جو غزہ کا ہو رہا ہے
we are seeing what's happening in this dunya. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے. جزاک اللہ خیرن for being here. Many of you are mentioning the term scary, and perhaps we have to stop being scared of what is scary, and maybe it is meant to be scary. اور شاید نہ ڈرنے کی وجہ سے ہی انسانیت اور امت آج اس حال میں ہے. تو ڈرنا اچھا ہے، ڈر لیں ہم اور سمجھ لیں ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.